نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ترجمہ کنز ایمان میں اس طریقے سے فرمایا ہے اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، یعنی جنتیوں کو جب کوئی پھل وغیرہ دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کے کہیں گے، اس کا شیپ وغیرہ شکل دیکھ کر کے کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یعنی دنیا میں جو ہم پھل وغیرہ کھاتے تھے یہ تو وہی پھل ہیں اور صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، یعنی واقعی میں دنیا کا پھل اور جنت کا پھل جو ہے وہ ملتا جلتا ہوگا، مشابہت دونوں میں ہوگی، الگ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی، میں بھی بتاتا ہوں۔ اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، یعنی جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوگی اور جنتی لوگ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس کا ترجمہ کنز ایمان کی روشنی میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کی یہ سنت الہیہ ہے کہ پہلے ترغیب کا ذکر ہوتا ہے، پھر ترغیب کا ذکر ہوتا ہے۔ ترغیب کا مطلب ڈرانے والی آیتوں کا پہلے ذکر ہوتا ہے، پھر خوشخبری سنانے والی بشارت والی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ حضرات اس سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت نے اعدت للکافرین فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اعدت للکافرین یعنی جہنم کا ذکر تھا، ڈرانے والی چیز تھی۔ اب اللہ رب العزت نے جو رغبت والی چیز ہے، جو نعمت بشارت والی چیز ہے، خوشخبری والی چیز یعنی جنت، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اور ایک اللہ رب العزت کی سنت الہیہ یہ بھی ہے کہ کفار کے اعمال اور ان کے عذاب کو ذکر کرنے کے بعد مومنین کا ذکر اور ان کے جزا، اجر، ثواب وغیرہ کا ذکر فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں 30ویں پارے میں سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کا ذکر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے پہلے کافروں کا ذکر فرمایا، ان کے عذاب کا ذکر فرمایا، پھر مومنین کا ذکر فرمایا اور مومنوں کو کیا بدلہ ملے گا اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں صالحات کا لفظ آیا ہے، وعملوا الصالحات۔ صالحات کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، اچھے کام، اور ان نیکیوں کے اندر فرائض بھی آ جائیں گے، نوافل بھی آ جائیں گے، واجبات بھی آ جائیں گے، سنتیں بھی آ جائیں گے، یعنی ساری چیزیں ان میں آ جائیں۔ مگر یاد رہے انسان کو سب سے پہلے فرض ادا کرنا ہے۔ اگر انسان اس کے ذمے فرض نماز باقی ہے، وہ نوافل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، حضور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے یہ سارے نفل کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے فرض کو چھوڑ کر کے نفل ادا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے فرائض کو انجام دے، اس کے بعد پھر نفل کی جانب وہ بندہ بڑھے، نفل وغیرہ کو ادا کرے۔
اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے ایمان کو الگ فرمایا، عمل کو الگ فرمایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، مفسرین کرام فرماتے کہ عمل کرنا یہ ایمان نہیں ہے، ورنہ تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق اور دل کے پکا پختہ ارادہ کرنے کا نام کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے نبی کو مانتا ہوں، تمام انبیاء کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، میزان عمل ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر بندہ ایمان رکھتا ہو، اگرچہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو، وہ بندہ مومن ہے، مرنے کے بعد اسے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت ملے گی۔ تو ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، یعنی مومن ہونے کے بعد بندہ عمل کرے یہ تو ضروری ہے ہی، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہو جائے۔ خارجی لوگ جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ مومن ہونے کے بعد گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سارے گناہوں کو شمار کیا گیا، مگر خطاب جو ہے وہ آمنو سے کیا گیا، من المؤمنین سے خطاب کیا گیا کہ مومنین میں سے جھگڑے لڑائی کرے اور گناہوں کے کام وغیرہ کو ذکر کیا، مگر اللہ نے آمنو کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی مومن لوگ ایسا کام کریں۔ اور قرآن و حدیث میں کہیں ایسی صراحت نہیں ملتی کہ بندہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، بڑا اس نے گناہ کیا، سخت حرام کام کیا، مگر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یہ خوارج لوگ کہتے ہیں۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کو جنت میں میوے جو ہیں وہ دنیا کے میووں سے، میوے کا مطلب ہوتا ہے پھل، اب چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو یا پھر یہ پھل فروٹ جسے ہم کہتے ہیں، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ان کو جب وہ پھل وغیرہ ملیں گے تو ان کو ایسا لگے گا یہ تو بالکل دنیا کی طرح ہے، یعنی دنیا میں جس طرح ہمیں پھل ملتے تھے بالکل شیپ بھی ایسا ہے، شکل صورت اور کلر وغیرہ سب سیم ہے، لیکن جب کھائیں گے تو دنیا کا جو ذائقہ ہے وہ الگ ہوگا، جنت کا جو ذائقہ ہے وہ الگ ہوگا، وہ اور مزیدار ہوگا۔ اب مفسرین کرام فرماتے کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ الگ پھل ان کو، یعنی دنیا اور جنت کے جو پھل ہے وہ سیم رہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے، کوئی چیز اگر اجنبی ہو، نئی ہو، تو اس کی جانب اس کا دل نہیں مائل ہوتا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال ذکر کروں، خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے، خرگوش کا گوشت کھانا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت۔ خرگوش تو آپ سمجھتے ہوں گے، ریبٹ جسے کہا جاتا ہے غالباً، تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس کا گوشت فرائی کر کے اس کے ٹکے وغیرہ، اس کے پائے وغیرہ لا کر کے آپ کو دیے جائیں، کیا آپ کھائیں گے؟ آپ کھائیں گے؟ شاید تو میرے حساب سے نہیں کھائیں، کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ نے کھایا نہیں، آپ کی طبیعت جو ہے اس کی جانب مائل نہیں ہوگی، ایک اجنبی چیز ہے، شریعت نے حلال کیا۔ خرگوش تو بہت دور کی بات ہے، اونٹ کا گوشت بھی انسان کھانے میں تھوڑا سا اس کو تردد ہوگا، کیوں؟ کیونکہ کبھی کھایا نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے مقابلے میں بکرے کا گوشت ہو، پاڑے کا گوشت ہو وغیرہ وغیرہ تو انسان کھا لے گا، کیوں؟ کیونکہ ایک ٹائم سے کھا رہا ہے، بچپن سے اس کو کھلایا جا رہا ہے، مگر اونٹ کا گوشت ہے، خرگوش کا گوشت ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، مگر انسان کی طبیعت اس کو کھانا جلدی گوارا نہیں کرے، اس کو تھوڑا سا عجیب لگے۔ اسی طرح کبوتر، آپ نے اس کو پکڑ لیا، ذبح کیا، حلال طریقے سے اس کو بنایا، آپ کھائیں، آپ کا دل تھوڑا سا اس کی جانب مائل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ کبھی کھایا ہی نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر نیا پھل دیا گیا جو دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ نئی چیز کی جانب جلدی مائل نہیں ہوتا، اسے تھوڑا سا اجنبیت کا احساس ہوگا، نئے پن کا احساس ہوگا کہ میں اسے کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ جیسے کیوی وغیرہ آج کل انڈیا میں بھی آنے لگی، یہ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کا پھل ہے۔ انسان جب شروع میں یہ چیز انڈیا
انڈیا میں آئی تھی تو انسان اسے اتنا جلدی پسند نہیں کرتا تھا. پھر اسی طرح ڈریگن آج کل تو بہت زیادہ آنے لگے ہیں, پہلے یہ نہیں آتے, مگر آج بھی بہت کم لوگ ڈریگن کو پسند کرتے ہوں, پسند کرنے والے پسند کرتے ہوں, لیکن ایک نئی چیز انڈیا کے اندر اب آنے لگی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اجنبی چیز ہو, نئی چیز ہو, تو لوگ اس کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے جنت کے اندر دنیا میں جو پھل دیے جاتے تھے انہی کی شکل کے پھل جنت کے اندر دیے جائیں گے, تاکہ انسان کو نئے پن کا احساس نہ ہو. لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا جو مزہ ہے دنیا کے مزے سے بالکل خطرناک, بلکہ سمجھ لیجیے بہت اچھا ہوگا, بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا. وہاں پر فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہاں پر پاک بیویاں ہوں گی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں عورت کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں, جیسے مخصوص ایام وغیرہ, ساری چیزیں آپ حضرات سمجھتے ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی. نہ تو ظاہری طور پر ان کو پسینہ, بدبو وغیرہ کوئی چیز نہ تو مرد میں ہوگی نہ عورت میں یہ چیز ہوگی. اور عورت کے جو خاص ایام وغیرہ تھے وہ ساری چیزوں کا سلسلہ بھی وہاں پر نہیں ہوگا. اور انسان جو کچھ بھی کھائے گا پیے گا, تو مفسرین کرام علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ ایک خوشبودار پسینہ اس کے جسم سے نکلے گا اور سارا کھانا اس کا ہضم ہو جائے. یہ جنتیوں کو ایک نعمت وہاں پر, چونکہ یہ ساری چیزیں یعنی انسان باتھ روم جائے فارغ ہو, یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہو. کھانے کے ہضم کرنے کا سسٹم وہاں پر یہ رہے گا کہ خوشبودار معطر پسینہ اس کے بدن سے نکلے گا اور سارا کھانا جو ہے وہ اس کا ہضم ہو جائے گا. جنت میں 8 دروازے, جنت کے 8 دروازے تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ جنت کے 8 درجے بھی, جسے ہم کلاسز کہہ سکتے ہیں. ایک کا نام ہے جنت الفردوس, ایک کا نام ہے جنات عدن, ایک کا نام ہے جنت المأوا, ایک کا نام ہے دار الخلد, ایک کا نام ہے دار السلام, ایک کا نام ہے دار المقامہ, ایک کا نام ہے علیین, ایک کا نام ہے جنت نعیم. یہ 8 درجے. اب جس بندے کا جیسا درجہ ہوگا یعنی جیسا عمل ہوگا ویسا اس کو درجہ ملے گا. بلا تشبیہ و تمثیل, آج اگر ایک بندہ مہنگی ٹکٹ بناتا ہے ریلوے میں تو اس کو فرسٹ ٹائر اے سی کی ٹکٹ ملتی ہے. اب وہ بندہ اگر چاہے تو ویسے سیکنڈ تھرڈ میں سفر کر سکتا ہے, لیکن وہ بندہ عام طور سے سفر نہیں کرتا. یہ مثال تفسیر نعیمی کے اندر بھی خود مفتی احمد یار خان نعیمی نے ذکر کی ہے. بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل وہ بندہ, یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ پیسے خرچ کرے گا اتنا اس کو سہولت میں آسانی اتنی اس کو ملے گی کہ فرسٹ ٹائر اے سی, سیکنڈ, تھرڈ, اس طرح. تو اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل ایک سمجھانے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے اس قول کی روشنی میں, اگر بندے کا عمل جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بہترین درجہ اسے ملے گا. بندے کا عمل جتنا بھی بہترین ہوگا اس کے عمل کے اعتبار سے اسے درجہ ملے گا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس میں نہریں رواں ہے. اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر دوسری آیت کریمہ ہے سورہ محمد کے اندر, یعنی 26ویں پارے میں یہ سورہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. یعنی جنت کے اندر 4 چیزوں کی نہر ہوگی. ایک تو دودھ, ایک پانی, ایک شہد اور شراب طہور کی. یہ 4 نہریں جنت کے اندر رواں ہیں. ایک دودھ, ایک پانی, ایک شہد اور شراب طہور. اللہ تعالی ہمیں ہر نہر کا جام نصیب فرمائے. مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ نہر, یہاں پر تو صرف نہر کا ذکر ہے, لیکن دوسری آیت میں ان 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ ان 4 نہروں, یہ چاروں نہریں جنت کے اندر رواں ہوگی. اور ان کے مالک کون ہوں گے؟ کوثر و سلسبیل کے مالک, جن کے لیکن اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کا شعر ہے, جن کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. کیا فرماتے ہیں؟ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اللہ تعالی ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کے مقدس مبارک بابرکت ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے. اب جنت کے اندر یہ نکاح وغیرہ کا سسٹم, تو اس کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے نکاح میں جو بیوی ہے جنت کے اندر اس کے ساتھ اسی بیوی کا نکاح ہوگا. اور اگر کوئی کنواری ہے یا کسی کا شوہر بدعقیدہ ہو گیا, کافر ہو گیا,
تو پھر اس خاتون جو کہ مسلمان ہیں اس کا نکاح اس مسلمان سے کر دیا جائے گا جس کی بیوی کافرہ یا مرتدہ وغیرہ ہو گئی، یعنی مومن ہی چونکہ جنت میں داخل ہوں گے، تو اگر دنیا کے اندر کسی مسلمان کی بیوی معاذ اللہ کافرہ ہو گئی تھی تو اس مسلمان کا نکاح دوسری مومنہ بندی جس کا کوئی شوہر وغیرہ نہیں تھا، جو کنواری تھی یا جس کا شوہر کافر ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مردوں کو حوریں بھی ملے گی، لیکن عورت کا صرف ایک ہی شوہر ہوگا، عورت جو ہے اس کا ایک ہی شوہر ہوگا، اس کے 2-4 شوہر نہیں ہوں گے۔ مفسرین کرام اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حیا کا تقاضا ہے کہ عورت کا ایک ہی شوہر ہو، چاہے وہ دنیا ہو چاہے جنت ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک مثال بیان کی ہے کہ مرد کی بیویاں 3-4 ہو سکتی ہے، جیسے انگوٹھے ہاتھ کہ ہاتھ میں انگوٹھا ایک ہی ہوتا ہے، یہ مرد ہیں، اس کی 4 بیویاں ہو سکتی، 4 انگلیاں، لیکن ایک خاتون کے 4 شوہر ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے مثال بیان کی ہے۔ تو جو بندہ دنیا میں اس کی بیوی نیک ہے، مسلمان ہے، اس کے ساتھ قیامت میں عقد اسی شوہر کے ساتھ کر دیا جائے۔ اب ان کی عمر کیا ہوگی؟ تو مفسرین کرام نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ 35 سال کے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ 35 سال کے ہوں گے، اور ان کے جسم کے اوپر بال داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے جسم کے اوپر بال داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سارے لوگوں کی عمر جو ہے وہ 35 سال کی ہوگی، اور ایک بندے کے جسم کے اوپر جنت کے 70 یعنی 70 جوڑے ایک بندے کے جسم کے اوپر جنتی جوڑے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے سعادت ہے۔ اور ایک بندے کو 100 آدمیوں کے برابر، ایک مرد کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے وغیرہ کی طاقت دی جائے، ایک بندے کو 100 مرد کے برابر کھانے پینے وغیرہ کی طاقت دی جائے گی۔ اور ایک بات جو میں عرض کروں، ان کا جو قد ہے وہ کتنا ہوگا؟ مفسرین کرام اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان کا قد 60 ہاتھ کے برابر ہوگا، یعنی آپ 60 فٹ سمجھ لیجئے۔ یہ وہی قد ہے جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا، کہ ہر بندے کا قد جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ 60 یعنی 60 ہاتھ کے برابر ہوگا، جو کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا قد تھا۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جنت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جنت بن چکی ہے، حضرت آدم اس میں رہے بھی ہے، ابھی حضرت ادریس اور حضرت سیدنا الیاس علیہ الصلاۃ والتسلیم اس میں رہتے ہیں فی الحال۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے آپ نے جنت کا معائنہ فرمایا، قرآن مقدس میں صاف طریقے سے فرمایا جنت بن چکی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بن چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں بنے گی۔ معتزلہ کر کے ایک فرقہ ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے ابھی جنت نہیں بنی۔ تو ہمارے پاس دلائل ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جنت بن چکی ہے۔ اب آخری بات ایک حدیث پاک عرض کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر دو۔ اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہوگی، اور اللہ کی رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے، ان کی بھی رحمت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو لایا جائے گا، فرشتے اس کے سامنے حساب و کتاب کریں گے، اور اس کے جو گناہ صغیرہ ہے وہ اسے گنائے جائیں گے۔ تو نے یہ گناہ کیا، 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 وہ کہے گا ہاں میں نے گناہ کیا۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا جب نمبر آئے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ وہ ڈر ہی رہا ہوگا کہ اب اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے اسے نیکی عطا فرما کر کے اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ بندہ، ظاہر سی بات ہے انسان کی ایک فطرت، آپ اس دنیا میں دیکھیں انسان کو اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا، اس کی ہمیشہ یہ نیت ہوگی کہ مجھے 2 لاکھ مل جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ انسان جب اس کو یہ پیغام ملے گا کہ تیرے ہر گناہ صغیرہ کے بدلے میں اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرما رہا ہے، وہ بندہ کہے گا کہ میرے گناہ کبیرہ بھی ہیں،
وہ بندہ کیا کہے گا؟ میرے گناہ کبیرہ بھی، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب گناہ صغیرہ کے بدلے مجھے ایک نیکی مل رہی ہے تو گناہ کبیرہ کے بدلے اللہ رب العزت اس کا 10 گنا مجھے عطا فرمائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے ایک ملتا ہے تو وہ 2 کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اچھے کام کے اندر ہو تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، اور وہ جو انسان جو عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے گناہ کبیرہ بھی ہے، اس کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں عطا کی جائیں، نیکیوں سے نوازا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کے اس جملے کو نقل فرما کر کے آپ بالکل ہنسنے لگے، آپ کی زبان اقدس لبہائے مبارک کے اوپر تبسم آ گیا۔ ہنستے تو آپ نہیں تھے، یعنی قہقہا وغیرہ لگا کر کے آپ مسکراتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنی ہنسی آئی، اتنا آپ نے تبسم فرمایا کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، یعنی اس کی اس فکر کی وجہ سے رسول اللہ کو مسکراہٹ کے آثار آپ کے چہرے اقدس پر آ گئے۔ تو کاش اللہ رب العزت ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے اچھے نہیں ہیں، نہیں میرے اعمال بخشش کے قابل، گناہوں کا سر پر میرے ٹوک رہا ہے، میں جاؤں گا کیسے دربار رب میں، جرائم سے آلودہ دامن میرا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، گندے نکمے کمی مہگے ہو کوڑے کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں۔ کاش مصطفیٰ کریم کی شفاعت کی نظر ہم پر پڑ جائے، کاش رسول اللہ ہم سے یہ فرما دے کہ یہ میرا اپنا ہے، بس اتنا فرما دے، ہمارا حال یہ ہوگا کہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ کاش رسول اللہ ہم سے یہ فرما دے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے جسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ مولا عز و جل ہمیں مصطفیٰ کریم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے، اور مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، اس تفسیر کے بیان میں شرکت کی، مولا انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ہم تمام گناہ گاروں کو قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے ان بھائیوں کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو زندگی میں بار بار اہل و عیال کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔